سے موبائل خریدتے ہیں یا ریڈیو خریدتے ہیں یا فلمیں بناتے ہیں، جو لوگ بےہودہ کام کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے ٹائم پاس کرتے ہیں، وہ سارے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب سنا دیا۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میں اور میں نے آپ بھی ایک کان کھول کر سن لے، اس لیے کہ آج جس انداز سے نوجوان کے پاس موبائل موجود ہے، اسی طریقے سے نوجوان لڑکیوں کے پاس بھی موبائل موجود ہوتے ہیں۔ وہ موبائل میں نہ جانے کس سے باتیں کیا کرتے ہیں، جن سے باتیں کرنا بھی حرام ہے، جن کو دیکھنا بھی حرام ہے، جن کے باتیں بھی سننا حرام ہے، ان سارے لوگوں سے ناجائز تعلقات بھی قائم کرتے ہیں اور ناجائز طریقے سے بات بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا اولئک لہم عذاب مہین۔ اے لوگو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے لوگوں کے لیے دردناک عذاب سنا دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج جو لوگ موبائل خریدتے ہیں، موبائل خریدنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس میں جو ناجائز طریقے سے غلط استعمال کرتے ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، ان سارے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے سنایا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین۔ اے لوگو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں کچھ نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھنے کو کہا بھی ہے، سننے کو بھی کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر جو ہے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ نوجوان ایسے تھے، یہ غالباً واقعہ جو ہے اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جب نازل کیا تو مفسرین کرام نے اس کے تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ غالباً جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کچھ نوجوان ایسے تھے، ان کے زمانے میں دقیانوس بادشاہ ہوا کرتا تھا، وہ سارے لوگوں کو بتوں کی طرف عبادت کرنے کا حکم دیا کرتا تھا، کہتا تھا جاؤ فلاں بتوں کی عبادت کرو، فلاں چیزوں کی عبادت کرو، لیکن ان نوجوانوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے کچھ توحید کی باتیں ڈال دی۔ وہ سارے نوجوان اکٹھا ہوئے، جب ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے توحید کی بات ڈال دی، وہ نوجوان اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے نہیں نہیں، عبادت کا مالک تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہم جلسے میں بھی آتے ہیں، دین کی باتیں سننے کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن صحیح سے نہیں سنتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوں واقعہ بیان کیا، انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایمان کی بات ڈال دی، توحید کی بات ڈال دی۔ وہ سارے نوجوان اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی طرف مائل ہو گئے، اور جب ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب بادشاہ حکومت ہم سارے لوگوں کو قتل کر دے گا، ختم کر دے گا، وہ سارے لوگ جا کر ایک پہاڑی کے نیچے جا کر چھپ جاتے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں 309 سال تک جو ہے وہ چند نوجوان، چند افراد جا کر اسی غار کے اندر، اسی پہاڑ کے نیچے چھپے رہتے ہیں اور ایسے نیند کے آغوش میں آ جاتے ہیں۔ 309 سال تک سوتے رہتے لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کی تعریف کی ہے۔ آج جو نوجوان ہمیشہ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، منہ میں ہمیشہ گٹکا یا سگریٹ یا تمباکو نوشی میں لگے رہتے ہیں اور نہ جانے کون سے نشے استعمال کرتے ہیں، جو نوجوان جن کچھ نوجوانوں کے اللہ رب العالمین نے تعریف کی تھی، لیکن اس کے بجائے، اس کے برعکس، اس کے برخلاف آج ہم جیسے نوجوان بالکل عصر حاضر کے جتنے بھی فتنے پنپتے ہیں، چاہے وہ نشہ آوری کے سلسلے میں ہو یا موبائل کے سلسلے میں ہو، سارے نوجوان دن بدن ان سارے فتنے میں ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ واقعہ بیان کرنا، پورے امت مسلمہ کے جتنے بھی نوجوان افراد ہیں، اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو خطاب کیا اور یہ کہا اے نوجوانوں، تمہارا مقام یہ نہیں ہے، تمہارا یہ وقت یہ نہیں ہے
کہ تم موبائل کے ساتھ ٹائم پاس کرو، یا تم جو ہے جوئے کے اڈے میں ٹائم پاس کرو، یا تم نشے کی حالت میں اپنی زندگی گزارو، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں جن نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا جو ایمان کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، جب انہیں معلوم یہ چلا کہ بادشاہ حکومت یا بادشاہ وقت ان کو ختم کر دیں گے، وہ سارے نوجوان جو ہے جا کر ایک غار کے اندر چھپ جاتے ہیں اور اسی پہاڑ کے نیچے 309 سال تک سوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا کہ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ذرا سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر جوانی کا جو ہے یہ قوت و طاقت دیا ہے، جوانی دیا ہے، زندگی دی ہے، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز ہر ایک چیز، ہر ایک نعمت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس۔ اے لوگو، اے صحابہ کرام کی جماعت، تم اس بات کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لو، تم اپنے بعد میں رہنے والے سارے اپنی اولاد کو یہ بات پہنچا دینا، یہ پیغام پہنچا دینا۔ آج ہم اور آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کہیں بس میں سفر کرتے ہیں، جب بھیڑ ہوتی ہے تو ہم سارے لوگ جہاں پر پیر کھڑے کرتے ہیں یا جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں سے ہل بھی نہیں پاتے، وہاں سے ہل بھی نہیں سکتے ہیں، اپنا پیر بھی نہیں ہلا سکتے ہیں، اس لیے کہ بھیڑ اتنی موجود ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی جیسے واقعہ کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، نوجوانوں، جب اللہ رب العالمین تم سارے بندوں کو حاضر کرے گا اور 5 چیزوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا، اللہ رب العالمین جو تمہیں ایک جو ہے جوان کے حیثیت سے جو انمول زندگی ہے، انمول تحفہ تمہیں عطا کیا ہے، اس سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، اے عبداللہ تم بتاؤ تو صحیح، تم کو ہم نے 50 سالہ 60 سالہ زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کو کہاں خفا دیا، تم نے جوانی کو تم نے کہاں گنوا دیا، تم بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سب سے پہلے جو نوجوان سے سوال کیا جائے گا وہ ہے اپنی جوانی۔ عن عمرہ فیما افنا، کہ تمہیں 10 سالہ 20 سالہ زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے دولت ملی تھی، تم نے اس جوانی کو کہاں ختم کیا، اس عمر کو کہاں لگایا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اے نوجوان ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اس بات کو اپنے ذہن میں بھی نوٹ کر لو، اگر اللہ رب العالمین یا نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے تو یہاں پر بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں، یا نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں دونوں شامل ہیں۔ وعن شبابہ فیما ابلا، میری پیاری بہنوں، تم سے بھی اللہ کے رسول نے خطاب کیا ہے، نوجوان بھائیوں سے بھی اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے بھی خطاب کیا ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں کھپایا، تم نے اپنی زندگی کو کہاں لگا دیا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں ختم کیا، تم اپنی جوانی کو مستی میں ختم کیا، رب کی عبادت میں ختم کیا، جواب ضرور دینا ہے۔ اللہ کے رسول جب تک یہ سوال اللہ رب العالمین کرنے لے گا اور ایک بندہ انسان جواب نہیں دے لے گا، تب تک وہاں سے پیر نہیں ہلا سکتا۔ دنیا میں اگر کوئی سامان ٹوٹ جائے تو ہم فیویکوک سے اس کو جوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ سامان دوبارہ نہ ٹوٹے اور اپنے جوائنٹ سے ہل نہ سکے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک انسان جب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین اسے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقا۔ نوجوان ساتھیوں تم سن لو، اے لوگو، تم نے جو پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر جو تم نے مال و دولت کمایا ہے، تم نے جو مال حاصل کیا ہے، تم نے جو مال اکٹھا کرنے کی کوشش کیا ہے، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا، کہاں سے حاصل کیا؟
اور تم نے وفیما انفقا اور کس چیز میں خرچ کیا. کشن گنج کے ضلع کشن گنج کے اندر جو ہے نائن بھٹا گاؤں میں جلسہ کا پنڈال قائم کیا گیا تھا. تم نے اس میں جو ہے اپنا چندہ دیا یا نہیں؟ تم نے وہ پیسہ جو چندہ دیا وہ حلال طریقے سے کمایا حرام طریقے سے؟ اللہ رب العالمین اس چیز کے بارے میں بھی سوال کرے گا. اور آگے اللہ رب العالمین اس بات کی بھی سوال کرے گا، اے لوگو تم نے اس جلسے کے اندر کچھ علماء کی باتوں کو سنا تھا، کچھ علماء کی واعظ و نصیحت سے تم نے اپنے دل کو منور کیا تھا، تم نے زندگی میں جو سیکھا بھی تھا اس پر عمل کیا یا نہیں؟ اللہ رب العالمین ان سارے نعمتوں کے سلسلے میں جب تک سوال نہیں کر لیتا، حساب و کتاب نہیں کر لیتا، سوال و جواب نہیں کر لیتا، تب تک وہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہل تو دور کی بات اپنے پیر کو ذرہ برابر بھی دور نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ان 5 چیزوں کے سلسلے میں جب سوال کرے گا اور ایک بندہ مومن، ایک بندہ انسان جب اچھے سے سوال کا جواب دے گا، اگر وہ اچھے سے جواب دیا ہوگا، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم کرے گا جاؤ اسے لے جا کر جنت میں داخل کرو. اور جو انسان ان جوابوں میں فیل ہو جائے گا، سوال تو ہونا ضروری ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین اکھاڑ کر کہے گا لے جاؤ اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں ذکر کیا ہے. اگر آج ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول نہیں کریں تو کب کریں گے؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، اے نوجوان ساتھیوں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اب جب بڑھاپا آ گیا تو بات بن پڑتی نہیں. ایک انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی میں رب کی عبادت سے دور ہوتا ہے، مسجدوں سے دور ہوتا ہے، نیکی کے راستوں سے دور ہوتا ہے. جب وہی انسان بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، عمر ڈھلنے کو آتا ہے، تو انسان جب رب کے سامنے سجدہ بھی ریز ہوتا ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی صحیح سے جھکتی نہیں. اسی لیے پوری زندگی انہوں نے پریکٹس نہیں کی، پوری زندگی انہوں نے کوشش نہیں کیا. تو اب بڑھاپے میں اگر کوئی ایک چیز، اگر ایک لکڑی کو جو ہے ہم بار بار ٹیڑھا کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ لکڑی آہستہ آہستہ ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی، لیکن اس لکڑی کو یوں ہی سیدھا دھوپ میں ڈال دیا جائے اور کبھی ٹیڑھا کرنے کی بھی کوشش کریں تو وہ ہمیشہ سیدھا ہی رہے گا، کبھی ٹیڑھا نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طریقے سے ایک انسان پوری زندگی کوشش نہیں کرتا، رکوع میں نہیں جاتا، سجدہ ریز نہیں ہوتا، رب کے سامنے جھکتا نہیں، مسجدوں میں سجدہ ریز نہیں ہوتا، جب بڑھاپا آتا ہے تو اس انسان کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے. وہ انسان جھک نہیں سکتا، صحیح سے سجدہ نہیں کر سکتا، صحیح سے رکوع نہیں کر سکتا، صحیح سے صورت یاد نہیں کر سکتا، صحیح سے دعاؤں کا تذکرہ نہیں کر سکتا، صحیح سے دعا نہیں پڑھ سکتا. تو میرے بھائیوں، اس زندگی کا کیا فائدہ جو پوری زندگی ہم نے مستی میں گزاری ہے، رب کی عبادت سے دور ہو کر، اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو کر. جب ہم نے پوری زندگی جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت سے محروم ہو کر پوری زندگی ہم نے، پوری جوانی کو ہم نے دیوانی میں گزار دی، پوری جوانی کو ہم نے مستی میں گزار دی، تو پھر وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے آج بھی دھوکہ کا سامان ہے اور کل بھی دھوکے کا سامان ہوگا. اس لیے نوجوان ساتھیوں، ایک چیز جو اللہ کے رسول نے بیان کی، کل قیامت کے روز ہر ایک انسان پرسان حال ہوگا، ہر ایک انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی انسان کمر تک تو کوئی انسان پورا پسینے میں شرابور ہوگا، تیر رہا ہوگا. کوئی انسان کے گھٹنوں تک، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے کمر تک تو کسی کے سینے تک. ایسے حال میں جب پورے سورج جو ہے ایک دم بالکل ایک تیر کے اوپر آ جائیں گے اور ہم سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کسی سے کوئی پوچھ گاچھ نہیں ہوگا، تو اس ٹائم کسی کا سایہ نہیں ہوگا. آج ہم جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی دھوپ آ جائے فوراً سائے کی طرف دوڑتے ہیں، کسی روم کی طرف دوڑتے ہیں تاکہ تھوڑا جو ہے چھاؤ یا ٹھنڈک حاصل کرے، اپنے جسم کو، اپنے دل کو، اپنے پورے باڈی کو راحت و سکون کا سامان بنا لے تاکہ بخار نہ ہو جائے، کوئی بیماری جسم میں لگ نہ جائے.
فوراً جو ہے ہم اپنے روم کے طرف رخ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں اور گرمی کے لو سے بچتے ہیں، لیکن جب سورج ہمارے سامنے کر دیا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کے رسول کا یہ وعدہ ہے کہ کچھ نوجوان جو ایسے نوجوان ہوں گے، 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز انہیں بھی اپنے عرش کے نیچے، اپنے سائے کے نیچے، اپنے ٹھنڈک چیزوں کے سامنے اللہ رب العالمین اسے بھی ٹھنڈا کر کے رکھے گا۔ آئیے حدیث پر غور کرتے ہیں، اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اے لوگو، 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، امام عادل، وہ امام، وہ حکمران، وہ سردار جو اپنے قوم کا رہنما ہوگا، اپنے قوم کا رہبر ہوگا، اپنے قوم کو راہ دکھانے والا ہوگا۔ اگر وہ کسی کے درمیان کسی بات میں اگر لوگوں میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، مار پیٹ ہو جائے، اگر لوگوں میں جو ہے اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے اس اختلاف کو ختم کر دے، اچھے انداز میں انصاف کرے، تو اس حکمران کو، اس مرد کو، اس سردار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ امام عادل، ایک نمبر جو ہے جو حکمراں انصاف کرنے والا ہوگا، جو سردار گھوس خور نہیں ہوگا، جو سردار رشوت لینے والا نہ ہوگا، جو سردار رشوت کھانے والا نہ ہوگا، جو سردار، جو امام حرام کھانے والا نہ ہوگا، اس کو اللہ کے رسول کا یہ وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا۔ دوسرے چیز جو اللہ کے رسول نے دوسرے نمبر میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے آپ کے سلسلے میں خوشخبری سنائی ہے۔ اے نوجوان بھائیوں، پیاری بہنوں، تم بھی اپنے کان کھول کر یہ بات سن لو، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں اپنے جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا ہوگا، جوانی کو دیوانی میں نہیں گزارا ہوگا، جوانی کو مستی میں نہیں گزارا ہوگا، جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہوگا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد۔ تیسرے لوگ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے کھیت کھلیانوں میں نہیں، اپنے زمین جگہ میں نہیں، اپنے دکان مکان میں نہیں، اپنے گھر بار میں نہیں، اپنے کاروبار میں نہیں، بلکہ وہ لوگ جن کا دل ہمیشہ جو ہے اگر فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اپنے کھیت میں بھی جا کر اس کو یاد ہوتا ہے کہ ابھی ظہر کا وقت ہونے والا ہے، اگر ظہر کی نماز پڑھ کے وہ نکلے ہیں تو اسے احساس دلاتا ہوگا کہ ابھی مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائے بلند کر رہا ہوگا، ہمیں جو ہے ظہر کا وقت ہو رہا ہے، عصر کا وقت ہو رہا ہے، مسجد میں مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، گویا اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آؤ اپنے کاروبار کو بند کرو، اپنے کھیت کھلیان کو چھوڑو اور ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور جب تم اپنی رب کی عبادت سے خالی ہو جاؤ پھر اپنے کاروبار میں، اپنے کھیت کھلیان میں پھر دوبارہ واپس لگ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہیں منع بھی نہیں کیا کہ تمہیں صرف اور صرف 24 گھنٹہ عبادت ہی کرنا ہے، نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا تمہیں جو ہے نماز بھی پڑھنا ہے، تمہیں روزہ بھی رکھنا ہے، تمہیں اپنے کھیت کھلیان میں کام بھی کرنا ہے، اپنے دکان مکان کو بھی دیکھنا ہے، اپنے کاروبار کو بھی دیکھنا ہے، ہر ایک چیز پر تمہیں غور و فکر کرنا ہے، ہر ایک چیز کی طرف جو ہے تمہیں مائل ہونا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ،
اے ایمان والو، اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خطاب کیا ہے، ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مومنوں تم سن لو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب مؤذن جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دے دے، نماز کے لیے اذان کی صدایں پکارنے لگے تو تم سارے کاروبار کو بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے مومنو اگر تم اس فوائد کو سمجھتے ہو، اس کے فائدے کو سمجھتے ہو تو تم سارے کاروبار کو بند کر دو اور ایک اللہ رب العالمین کی طرف آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دوڑ پڑو، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وذروا البیع، اور تم بزنس کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، اپنی دکان و مکان کو بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے مومنو اگر تم جانتے ہو کہ اس میں بھلائی ہے، اس میں فائدہ ہے تو تم سارے چیزوں کو بند کر دو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز مکمل کر لو، جمعے کی نماز ختم ہو جائے، جب تم جو ہے نماز سے فارغ ہو جاؤ اور اطمینان کے ساتھ اپنے پورے مکمل نماز کر لو تو تم اپنے کھیت کھلیان میں پھیل جاؤ، اپنے کاروبار کی طرف مائل ہو جاؤ، اپنے دکان و مکان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ پوری زندگی کا مشغلہ بھی ہے، روزی حاصل کرنا بھی تمہارا کام ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا، واضح کر دیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اے لوگو جب نماز مکمل ہو جائے، نماز پوری ہو جائے تو تم روئے زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اپنے رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اس لیے اللہ رب العالمین کا رزق تلاش کرنا، اللہ رب العالمین کا فضل بھی تلاش کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ عبادت کے وقت عبادت بھی کرنا بھی ایک مومنوں کا کام ہے، ایک مسلمان کے لیے ذمہ داری ہے، ایک مسلمانوں پر واجب ہے۔ اذان ہو جائے تو نماز پڑھنا بھی مسلمانوں کا کام ہے، روزے کا وقت آئے تو روزہ رکھنا بھی مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہے، اور جب حج جو ہے فرضیت اس پر ہو جائے تو حج کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم اور آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو دستور کے حساب سے، قانون کے حساب سے بنا لیں گے، تب اللہ رب العالمین کی یہاں جا کر ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ اللہ رب العالمین نے سکھلا دیا کہ تمہیں زندگی اس طریقے سے گزارنا ہے، زندگی میں اس طریقے سے تمہیں چلنا ہے، زندگی میں یہ کام کرنا ہے، زندگی میں ایسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تب تم کامیاب ہو سکتے ہو، ورنہ تم اپنی زندگی میں آج اس موت کے وقت بھی تم پچھتاؤ گے، اور کل قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین تمہارے نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش کرے گا، اس ٹائم بھی تمہیں حسرت افسوس کے سوا تمہیں اور کوئی چیز سنائی نہیں دے گی، اور تم اپنی زندگی میں پوری زندگی جو ہے اس دنیا میں افسوس کرتے تھے اور آخرت میں بھی تم افسوس کرو گے۔ اس لیے ایک نوجوان یا ایک مسلمانوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یوں کیا ہے، یوم یتذکر الانسان وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَى، وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَى کہہ کے اللہ رب العالمین نے سارے امت مسلمہ کو خطاب کیا اور فرمایا یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَى، اے لوگو جب تم اللہ رب العالمین کی ایک عالموں کی نصیحت کو تم اس ٹائم یاد کرو گے، اللہ رب العالمین کے سامنے یاد کرو گے کہ فلاں جلسہ میں ہم سارے لوگ حاضر ہوئے تھے، فلاں جلسہ میں فلاں عالم بھی موجود تھے، فلاں خطیب بھی موجود تھے، بنارس سے بھی عالم موجود تھے، کٹیہار سے بھی آئے ہوئے تھے، بنگال سے بھی آئے ہوئے تھے، ان سارے لوگوں نے ان باتوں کا تذکرہ کیا تھا، لیکن آج مجھے یاد آ رہی ہوں، ساری باتوں کو میں یاد کرتا ہوں۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَى، اس ٹائم تمہیں یہ باتیں یاد کرنے کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَى یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی،
اے میرے ابو جان، اے میرے بھائیوں، اس ٹائم ہم نے ساری چیزوں کو سنا بھی تھا، اپنی زندگی میں یہ ٹھان بھی لیا تھا کہ کل سے نماز پڑھنا شروع کروں گا، یا فجر کے وقت سے جیسے مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے گا، جب کہے گا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، تم اپنے بستر کو چھوڑ دو، اے لوگوں تم اپنے بستر سے الگ ہو جاؤ، اور جو مؤذن تمہیں الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے پکار رہا ہے، تم مسجد میں آ جاؤ، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آ جاؤ، تو تم اپنے بستر کو چھوڑ دینا، اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر فوراً اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جانا۔ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اے ہمارے پروردگار، کاش ہم نے آج کی زندگی میں یہ پہلے ہی یاد کر لیا ہوتا، آج ہمیں سچ سچ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں، ہر ایک چیز ہمارے سامنے کلیئر ہے، ہر ایک چیز سمجھ میں بھی بات آ رہی ہے، لیکن آج سمجھ کے کون سا فائدہ ہونے والا۔ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اے کاش اپنی زندگی میں کچھ اچھا عمل کر لیا ہوتا، اپنی زندگی میں کوئی بھلائیاں اکٹھا کر لیا ہوتا، پوری زندگی اچھائی کرنے کا کوشش کر لیا ہوتا، تو آج ہمیں جو ہے رسوا نہ ہونا پڑتا، آج ہمیں ذلیل و رسوا ہونا نہ پڑتا، آج مجھے جہنم کی طرف جانے کا یہ راستہ دیکھنا نہیں پڑتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، تو اس دن اللہ رب العالمین ایک ہی عذاب فکس کر دے گا۔ اے نوجوانوں، جب اللہ رب العالمین نے تمہیں جوانی دیا ہے تو تم جوانی کو دیوانی میں نہ گزارو، تم جوانی کو مستی میں نہ گزارو، تم جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں خرچ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان جوان نعمتوں کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین تم سے پوچھ گچھ کرے گا، سوال و جواب کرے گا، اس دن تمہیں افسوس کا مقام دیکھنا نہ پڑے، اس لیے آج اپنی زندگی میں تم جو ہے اچھائی کرنے کی کوشش کرو۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین بار بار جو ہے خاص کر نوجوانوں کو ابھار رہا ہے، اکسا رہا ہے کہ نوجوان ایسے ایک قوم ہے یا ایک ایسے قلعہ ہے، ایک ایسے پیلر ہے کہ اگر یہ نوجوان ہوا کی طرف بھی دوڑ پڑے تو ہوا کا بھی رخ موڑ دے، کسی چٹان کی طرف دوڑ پڑے تو چٹان کو بھی ٹکڑا ٹکڑا کر کے ریزہ ریزہ کر دے، اس لیے کہ جوانی میں وہ طاقت ہوتی ہے، جوان انسانوں کے اندر وہ طاقت و قوت اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا ہوتا ہے کہ نوجوان قوم اگر کسی چیز کو ٹھان لے تو وہی ہر ایک چیز کو کر سکتے ہیں، سمندر کے رخ بھی موڑ سکتے ہیں، ہوا کا رخ بھی موڑ سکتے ہیں، ہر ایک چیز کرنے کو جو ہے وہ تیار ہو جائیں تو ہر ایک چیز کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، جو شعر کہا گیا کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اب جب بڑھاپا آ گیا تو بات بن پڑتی نہیں، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آج اپنی زندگی میں کچھ چینجنگ لانے کی کوشش کرے، زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کرے، تاکہ یہ جو زندگی ہے اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم اور آپ حاضر ہو افسوس کا مقام دیکھنا نہ پڑے، افسوس کے ساتھ کہنا نہ پڑے یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اے کاش، اے پروردگار، آج جس طریقے سے ہماری ماں اور میں نے اسکرین کے اندر کلین اور صاف انداز میں ایک عالم کا، ایک علماء کا جو ہے، علماءوں کا جو ہے فوٹو یا جس طریقے اس کے ویڈیو بنتے ہیں، ہر ایک چیز کو کلیئر طور پر دیکھ سکتے ہیں، کل قیامت کے روز بھی اللہ رب العالمین اسی انداز میں ہر ایک چیز کو سجائے گا، ہر ایک چیز کو سنوارے گا، اور اللہ رب العالمین کہے گا دیکھ تم نے زندگی میں یہ کیا تھا کہ نہیں۔ انسان اس ٹائم بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین یہ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا علی ایدیہم، کہ آج تم دنیا میں جو ہے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے تھے، دنیا میں تم غلط بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، آج تمہارے منہ کے اندر، تمہاری زبان کے اندر ہم تالا لگا دیں گے، اور تالا لگا کر تمہیں جو بند کر دیں گے۔ اس لیے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم،
तुम्हारे हाथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बात करेंगे। तुम्हारी जबान, ये जो लोगों की गीबत क्या करते हो, लोगों के सामने बुराई क्या करते हो। नौजवान साथियों, इसी जबान के अंदर या इसी जबान से तुम जो है शराब का भी मजा चखते हो, सिगरेट नोशी भी करते हो, गुटखा का भी तुम मजा चखते हो। हर एक चीज का जो तुम इस चीज में या जबान या जिस्म का छोटा सा टुकड़े के अंदर हर एक चीज डालकर तुम जो है लुत्फ अंदोज होते हो, लज्जत महसूस करते हो। हर एक चीज पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कंट्रोल कर देगा, ताला लगा देगा। और हर एक चीज, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे जिस्म का हर एक एक आज़ा, आज ये हाथ में हमारा तसव्वुर नहीं है कि ये उंगली, ये हाथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कैसे गवाह दे सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहता तो मेरे पेट में या हम सब के पेट में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंह तैयार करता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सर में जो है मुंह तैयार किया है, इसलिए कि एक इंसान मुंह से बात करता है। आज जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंह सर पे बनाने पर कादिर है, तो कल अल्लाह रब्बुल आलमीन एक उंगली पर जो है जबान बनाने पर भी कादिर है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, नौजवान बहनों, आपसे भी ये मशवरा है, ये तज़किरा है कि आप भी अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाने की कोशिश करें। आप भी जो अपनी जवानी को दीवानी में गुजार रहे हैं, जवानी को मस्ती में गुजार रहे हैं, या इस फितने के दौर में अगर जो है राह रास्त से दूर जा रहे हैं, तो आज एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तज़किरा कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कीजिए। वरना जो है आज हम और आप जिस चीज की उम्मीद लगाए होते हैं, ये दुनिया महज धोखे का सामान है। हर एक इंसान को इस दुनिया से जाना है, जवान है, बूढ़ा है, हर एक इंसान को जाना है। इसलिए नौजवान भाइयों या नौजवान साथियों या नौजवान बहनों, आप एक चीज और जहन में नोट कर लें। आज जितने भी लोग इस जलसा के पंडाल में हाजिर हुए थे, जितने भी लोग आए थे, अगर 100% के अंदर 90% ही उसमें नौजवान थे, बच्चे थे, 10% या उससे भी मुश्किल या उससे भी कम हो कि बूढ़े लोग मौजूद थे। पता यह होता है, पता इस बात का जो है दर्स या इबरत देता है कि एक इंसान बुढ़ापा आने से पहले पहले ही अपनी जिंदगी से या इस दुनिया से फौत हो चुका होता है, दुनिया से चल बसता है। इसलिए बुढ़ापा आने का इंतजार मत कीजिए, जो करना है अब से शुरू कीजिए, बुढ़ापा आने का इंतजार मत कीजिए। इसलिए बुढ़ापा आने से पहले ही दुनिया से लोग चले जाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छे ढंग से गुजारने की जो है कोशिश कीजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगाने की कोशिश कीजिए। इसलिए कि अपनी जिंदगी को अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगाएंगे तो यही फायदा होने वाला है। वरना जो है हम और आप इस दुनिया में भी जानवरों की तरह घूमते फिरते हैं। कोई दीन दुनिया से मतलब नहीं है, कोई दीन से मतलब नहीं है, कोई इस्लाम से मतलब नहीं है, कोई नमाज से ताल्लुक हमारा और आपका नहीं है, दूर दूर से मजहब इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। तो कल क़यामत के रोज भी वो सारे लोग जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर किए जाएंगे, उनका भी यही हश्र होने वाला होगा। इसलिए आखिर में मैं आप सारे लोगों से यही गुजारिश करूंगा, जो लोग भी सुन रहे हैं या इस वीडियो के माध्यम से जो लोग भी सुनेंगे, उन सारे लोगों से ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा और ये कहने की कोशिश करूंगा, बुढ़ापा आने से पहले पहले एक इंसान इस दुनिया से चला जाता है। इसलिए बुढ़ापा आने के इंतजार में मत लगे रहिए, आज ही अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाइए और कभी या आज फजर की नमाज से ये तहैया कर लीजिए और इरादा बनाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में हाजिर होंगे। आपने सवाल भी किए, उनके जवाब शेख से भी आपने सुने, लेकिन सवाल और जवाब सुनने का तब फायदा हो जब हम और आप उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे लोगों को जो आज की इस जलसे में बात कही गई है, जो दीन की बातें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सारी बातों पर हम सारे लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।